ایک دن دفتر میں یہ ہوا کہ عاشر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, دس از اباؤٹ 2008 یا 2009, اور میں نے یہ دیکھا, اس دن یہ ہوا کہ جی میں بیٹھا ڈیٹا اینالائز کر رہا تھا, اور جب میں ڈیٹا انالیسس کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک کنٹینر ہے جو کہ افغانستان کے لیے نکلا ہے, فرض کریں کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل سے, اور 12 گھنٹے میں یہ پورٹ قاسم میں یہی کنٹینر ایکسپورٹ کا سامان لے کے واپس پہنچ رہا. اب اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی, کیونکہ یہ کنٹینر جو کراچی سے افغانستان کے لیے چلا ہے, اور تو یہ تو پشاور جائے گا, پشاور سے پھر یہ بارڈر کراس کرے گا, اس کو 10 سے 12 دن لگیں گے اس پورے پروسیس میں, پھر وہاں پہ پھینکے گا سامان, پھر یہ کنٹینر واپس آئے گا, تو کم از کم یہ 15 دن کا سائیکل ہونا چاہیے. پھر ایکسپورٹر اس کو لے گا, پھر اس میں ایکسپورٹ کا سامان ڈالے گا. یہ کنٹینر 12 گھنٹے میں یہاں سے نکلا اس ٹرمینل سے, اور اس ٹرمینل میں واپس پہنچ رہا ہے کیو آئی سٹی میں, تو یہ کنٹینر تو پشاور نہیں گیا. پہلے تو میں نے کہا کہ اوکے, یہ سٹرنگ پہ ذرا لڑکوں کا, وہ ڈیٹا والوں کو, کہ یار مجھے ذرا یہ دکھاؤ کہ ایسے کتنے کنٹینر ہیں جو کہ افغانستان گئے ہیں لیکن یہ سے 12 گھنٹے میں واپس آ گئے, رائٹ. تو منٹوں میں میرے پاس کوئی 150-200 کی لسٹ آ گئی کہ جی یہ صاحب یہ پچھلے ہفتے کا یہ کیسے تھا. انہوں نے اپنے سسٹم میں چیک کیا, ہاں جی بالکل آئے, فلانے جہاز پہ چڑھا ہے, یہ تصویریں موجود ہیں, یہ فلانا موجود ہے, یہ ٹرک نمبر موجود ہے, یہ سب کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینر نہیں جا رہے. ہم نے وہ اٹھائے اور وہ ایک سیمپل لسٹ اٹھا کے 150-200 کنٹینرز کی, میں نے ایک لیٹر لکھا, اپنے کلیکٹر سے بات کی, اور وہ اٹھا کے ہم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھیج دیے کہ جناب السلام علیکم, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کنٹینر جو کراچی سے نکل رہے ہیں پشاور جانے کے لیے وہ بارڈر کراس نہیں کرتے, اور وہ کراچی ہی میں کہیں پریفر ہو رہے ہیں, اور یہ کوئی اور مسئلہ ہے یہاں پر, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کا کنٹینر جو ہے قانون کے مطابق صرف این ایل سی اٹھا سکتی ہے. اگر یہ کنٹینر افغانستان نہیں جا رہے تو پھر این ایل سی کیا کر رہی ہے, اور پھر یہ تو اوپر جرنیلوں تک بات جائے گی. اس دوران جب یہ معاملہ کھلے گا یہ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے, اور یہ ڈیٹا کیسے, ہمارے سسٹم سے پہلے تو اس طرح کے ڈیٹاز ہی اویلیبل نہیں ہوتے تھے, اب وہ ڈیٹاز آنے شروع ہو گئے. اب ساتھ یہ بھی ایشوز آئیں گے کہ پشاور کا کلیکٹر کیا کر رہا ہے, اور پشاور پہ جو پورا پروسیس ہے بارڈر ٹرانسفر ہونے کا وہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر یہ سارا گند چل کیسے رہا ہے. سو وہ جو ہمیں پتہ چلا تو وہ ٹپکلی یہ ہوتا تھا کہ جی اس میں جتنا مہنگا امپورٹ کا سامان ہے, فار ایگزامپل سب سے زیادہ کپڑا جس نے کراچی میں بکنا ہے, کراچی اس کی مارکیٹ ہے فلانا, وہ ایک کنٹینر پہ کوئی 20 سے 22 لاکھ روپے کی ڈیوٹی تھی اس وقت. اس پہ ڈیل ہوئی بھی تھی 6 یا 7 لاکھ روپے وہ دیتے تھے, یہیں سے کنٹینر اٹھاتے تھے, جا کے اپنے گودام میں خالی کرتے تھے. لیکن بے وقوفوں سے یہ بھی صبر نہیں ہوتا تھا کہ کم از کم کنٹینر ہی 15 دن کھڑا رکھو, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ذرا جب سب بھی ملے ہوئے تھے اس میں. اب آپ سوچیں کہ کئی ہزار کنٹینر, ہر کنٹینر پہ 5 لاکھ 8 لاکھ جو بھی ان کا طے ہے وہ چل رہا ہے, اور ہر ایک کو سہولت ہے, سب میں پیسے بانٹ رہے ہیں. اچانک ہم سسپینڈ ہو گئے, صرف میں نہیں میری پوری ساری ٹیم ہم سسپینڈ ہو گئے. قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر اگر آپ کسی سول سرونٹ کو سسپینڈ کرتے ہو تو آپ نے اس کو وجہ بتانی کہ بھائی مجھے کیوں آپ نے سسپینڈ کیا, میں نے کیا کیا, کہا دس از واٹ دی لا از. ہمیں 1.5 سال تک کسی نے شو کاز نوٹس ہی نہیں دیا, یہی نہیں بتایا کہ بھائی آپ کو کیوں سسپینڈ کیا گیا. ہم جس کے پاس جاتے تھے بس سب آئیں بائیں شائیں کر کے چپ جاتے تھے. We did not understand, later on we found out کہ جی ہمارے خلاف ISI نے رپورٹ کی, جنرل تھے آصف یاسین, بعد میں کور کمانڈر بنے, ڈی جی براوو تھے اس وقت ISI میں, اور انہوں نے ایک رپورٹ انیشیٹ کی کہ جی یہ جو پیکس کی ٹیم ہے یہ CIA کے ایجنٹ ہے. خاص طور پہ عاشر صاحب جو ہیں یہ ویسے بھی کینیڈین بھی ہیں اور یہ کرسچن بھی ہیں, اور یہ CIA سے آرڈر لے کے آتے ہیں, اور پاکستان کا اسٹریٹجک جو ڈیٹا ہے یہ امریکہ کو دکھایا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی, چونکہ ہم CIA کے ایجنٹ تھے تو وی ور آل سسپینڈڈ, اینڈ nobody had the courage, nobody questions a letter from ISI. بھائی ہم ایجنٹ تھے تو پھر ہمیں پکڑ لیتے, پھر کچھ ہوتا, وہ بھی کچھ بھی نہیں, بس مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں پروجیکٹ سے سسپینڈ کر کے دوسرے لوگ لے کے آنے تھے, کیونکہ بیسیکلی وہ پروجیکٹ بند کر. یہ وہ والا کیس ہے جو سپریم کورٹ تک چلا ہے جس کو ISAF کنٹینر سپیم کہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, کراچی بددمنی کیس بھی اس کو کہتے ہیں, جس میں جا کے مانا گیا سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کہ جی 50 ارب روپے کی کم از کم کرپشن ہوئی ہے کسٹمز میں. چیئرمین سینٹرل بورڈ آف ریونیو یہ مان کے آیا ہوا ہے, آج تک اس پہ 1 ٹکے کی ریکوری نہیں ہوئی, کیونکہ سب میں
اب آشر صاحب نے آ کے ایک کمپیوٹر بنا دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امپورٹر کدھر ہے, کلیکٹر کدھر ہے, بینک کدھر ہے, فلانا کدھر ہے. تو کلیکٹروں کی یہ, اب تو ہمیں 500 کلیکٹروں کی ضرورت ہی نہیں رہی, ہمیں ٹوٹل 6 کلیکٹر چاہیے. ٹھیک ہے, اسی حساب سے ہمیں ڈپٹی کلیکٹر چاہیے. آپ کی گورنمنٹ بھی لین ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو مارنے کو ساری دنیا تیار تھی نا, میں تو دشمن تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ میں نے تو پوسٹیں ہی نہیں کریٹ ہونے دے رہا. یہ سارا معاملہ چلا اور فلانا ہوا, تو I wrote a letter to آصف یاسین and I said کہ جی if you want to hear the story, میں والنٹیئر نا, روز میرے پیچھے ISI کی گاڑیاں چل رہی ہیں, میرے فون تم سن رہے ہو, میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے ایک گاڑی ہوتی ہے, میں گھر کے اندر گھستا ہوں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, you are trying to intimidate me, why? Just call me. What's your problem? تو جب I went to a safe house, F10 میں تھا ایک, اور وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے اور ایک کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. باتیں چلنی شروع ہوئی, میں نے اس کو سارا ایکسپلین کیا کہ جی آپ ملک کا سیکیورٹی ڈیٹا ملک سے باہر جاتا ہے. میں نے کہا یار پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسٹمز میں آٹومیٹڈ سسٹم میں آپ نے بل آف انٹری فائل کی ہے فوج نے؟ کہ جی نہیں. تو میں نے کہا بھائی, تو جب ہمارے کمپیوٹر میں جو انفارمیشن آتی نہیں وہ ہم کسی اور کو کیسے بھیج سکتے ہیں 2 منٹ لیں کہ جی میں CIA کا ایجنٹ. دوسری بات, کیا پاکستان کی اپنی شپنگ لائن ہے؟ کہ جی نہیں. تو آپ جو بھی اگر فوج کا کچھ منگاتے ہو تو آپ کس پہ منگاتے ہو؟ امریکن پریزیڈنٹ لائن شپنگ لائن پہ, مسک پہ, نیڈ لوئڈ پہ, ساری امریکہ کی لائنوں پہ ہی آپ کی جہاز آتا ہے نا. اور اس میں آپ نے مینیفیسٹ دیا ہوتا ہے نا کہ یہ سامان ہم نے کہاں سے اٹھایا ہے, یہ کون لے کے کس کو دینا ہے, اس کے اندر کیا ہے, جو بھی ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو آپ ان کو پہلے دیتے ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھ پہ الزام یہ ہے کہ جو آپ نے APL کو بتایا تھا وہ APL سے سن کے میں نے ان واپس بتایا. الزام کا دماغ ٹھیک ہے, ٹھیک. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو سرورز ہیں, کیا ان کی ایڈمنسٹریشن, میں تو ڈیزائنر آف دا سسٹم ہوں, پروسیس فلو ہوں, میں کوئی کوڈر نہیں ہوں, مجھے نہ کوڈنگ آتی ہے, نہ میں کوئی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں, نہ یہ کام مجھے آتا ہے. وہ تو آپ کے IT کے بندے ہیں جو کہ پرال نے لگائے ہوئے ہیں, اور جو آپ کے سرور ہیں یہ فزیکلی 2 اسٹیل ڈورز کے پیچھے فلانی جگہ ہیں. یہ کس کے ساتھ نیٹ ورک کرنے ہیں, وہ نہ وہ اسکل مجھے ہے, نہ وہ مجھے آتی ہے, نہ میری ٹیم میں. وی آر کسٹمز آفیسرز, رائٹ. So they said, yeah, we realize all this, but still for 3 years, 1.5 سال بعد ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا ٹوٹا پھوٹا, کیونکہ ظاہر اس شوکاز نوٹس کا کوئی سر پاؤں تو تھا نہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اب کیا کہتے ہیں کہ جی ISI نے یہ کہا. لیکن ہم پھر بھی 3 سال سسپینڈ رہے. کیوں؟ کیونکہ ISI نے یہ تو مان لیا کہ جی ہم نے غلط لیٹر ایشو کر دیا ہے, لیکن وہ اپنا لیٹر وڈرا کرنے پہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ جی ہم وڈرا نہیں کر سکتے, ہم کیسے مان جائیں کہ ہم نے غلط لیٹر ایشو کر دیا. تو ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ لیٹر یہیں کا یہیں رہے گا. اور ظاہر محکمہ تو پہلے ہی محکمے نے کیا ہی یا ان سے کروایا ہی اس لیے تھا کہ ان کو تو صرف وہ ایک لیٹر چاہیے تھا. اور اس 3 سال میں آپ نے پروجیکٹ کا ستیاناش کیا ہے. ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی تھی, تو اس دن میں نے اپنا ایک لیٹر اٹھایا. میں پہلے سے تنگ تھا, میں نے کہا کافی ہو گیا, اب تمہارے مسئلے جانے. تو میں نے ایک ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا, مجھے ارلی ریٹائرمنٹ ملی. ٹھیک ہے جی, اور میں یہاں آ گیا. اس سے 3 سال سے میری پینشن بھی بند کر دی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رکھ لے پاس رستہ دیکھ, میں رکا نہیں, میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں جا رہا ہوں, تم نے جو کرنا ہے کرو.